بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نوزائیدہ یعنی نومولود بچوں کے کچھ دلچسپ حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور انفارمیٹیو ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، نومولود بچوں کے بارے میں کئی طرح کے دلچسپ حقائق مشہور ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف سائنٹیفک ریسرچ سے ثابت شدہ چند حقائق پر بات کریں گے۔ شیرخوار بچے کو انگلش میں انفینٹ کہتے ہیں۔ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بولنے سے قاصر۔ دنیا میں ہر منٹ میں تقریباً 266 بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھنٹے میں تقریباً 16,000 اور ہر روز تقریباً 3,83,000 بچے دنیا میں آتے ہیں۔ بچوں سے پیار کیا کریں کیونکہ بچوں کو سکن ٹو سکن کانٹیکٹ یعنی جلد سے جلد کا چھوا جانا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ماں باپ کا پیار بچوں کے لیے نہ صرف انتہائی سکون بخش اور آرام دہ ہوتا ہے بلکہ بچے کے مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے اور آکسیٹوسن نامی ہارمون خارج کرتا ہے جو بچوں کو خوشی اور سکون کا احساس دلاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے کا سر اس کے جسم کے تناسب سے کافی بڑا ہوتا ہے اور بچہ خود اپنا سر سنبھالنے یا اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، لہٰذا بچے کو اٹھاتے وقت اس کے سر کو سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ مضبوطی اور احتیاط سے اس کے سر کے نیچے رکھیں۔ پیدائش کے وقت بچے کا سر اس کی کل لمبائی کا تقریباً چوتھائی حصہ ہوتا ہے اور دماغ در حقیقت اس کے جسم کے کل وزن کا 10% ہوتا ہے، لیکن اس کے جسم کا باقی حصہ تیزی سے بڑھ کر اس تناسب کو متوازن کر لیتا ہے۔ بچے کے دماغ کا سائز اس کی زندگی کے پہلے سال میں 2 گنے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ 5 سال کی عمر تک پہنچنے پر اس کا سائز پیدائش کے وقت کے مقابلے میں 3 گنا ہو چکا ہوتا ہے۔ تاہم دماغ کی نشو و نما اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اپنے 20 کی دہائی یعنی 20 سے 30 سال کی عمر میں نہ پہنچ جائے۔ پیدائش کے پہلے 3 مہینوں میں لڑکوں کے دماغ کی نشو و نما لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ہوتی ہے۔ بچہ زندگی کے ابتدائی چند سالوں کے دوران بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ صرف پہلے 6 ماہ میں اس کا وزن 2 گنا ہو جاتا ہے اور پہلے 2 سالوں کے بعد نشو و نما کی رفتار دھیمی پڑنے لگتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق بچے ماں کے پیٹ کے اندر اور پیدائش کے وقت بھی مسکرا سکتے ہیں۔ پیدائش کی ابتدائی مسکراہٹ صرف ایک فطری غیر ارادی عمل ہوتی ہے، تاہم پٹھوں پر قابو پانے اور شعوری طور پر مسکرانے کے قابل ہونے میں انہیں کچھ وقت لگتا ہے۔ بچہ 6 سے 8 ہفتوں کی عمر کے درمیان باقاعدہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں بچے کی بینائی کچھ دھندلی ہوتی ہے لیکن وہ تقریباً 20 سے 25 سینٹی میٹر کے فاصلے تک اچھی طرح دیکھ سکتا ہے۔ یہ فاصلہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بچے کو شروع میں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ یعنی سیاہ اور سفید نظر آتی ہے اور تقریباً 1.5 ماہ کی عمر میں بچے سرخ رنگ کی شناخت کرنے کے قابل ہوتے ہیں جبکہ نیلے رنگ کی شناخت 4 سے 5 ماہ کی عمر میں ہوتی ہے۔ نوزائیدہ بچوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ بچہ اپنی ضروریات یا خواہش پوری کروانے کے لیے خوب چیختا چلاتا تو ہے لیکن اصولی طور پر وہ روتے وقت آنسو نہیں بہاتا۔ نوزائیدہ بچے تقریباً 3 ہفتوں کی عمر تک آنسو پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ آنکھوں کو نم اور صحت مند رکھنے کے لیے ان میں نمی تو پیدا ہوتی رہتی ہے لیکن کم از کم ابتدائی 3 سے 4 ہفتوں تک باقاعدہ آنسو نہیں بہتے۔ نوزائیدہ بچے عام طور پر پیدائش کے بعد پہلے 3 سے 4 دنوں میں وزن کم کر لیتے ہیں۔ وہ یہ وزن دوبارہ حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن پیدائش کے وقت والے وزن تک دوبارہ پہنچنے میں انہیں تقریباً 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ پیدائش کے صرف 10 منٹ بعد ہی نوزائیدہ بچہ ان آوازوں اور موسیقی پر رد عمل ظاہر کر سکتا ہے جنہیں وہ ماں کے پیٹ میں ہونے کے دوران پہچان چکا ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حمل کے 4تھے مہینے کے آس پاس سے ہی بچہ اپنے ماں باپ کی آوازیں اور موسیقی سننے کے قابل ہو جاتا ہے اور موسیقی کے بارے میں اپنی ماں کی پسند کو پہچانتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمل کے دوران جو موسیقی والدین اکثر سنتے ہیں وہی موسیقی بچے کی پیدائش کے بعد اسے پرسکون کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بچے 300 ہڈیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یعنی بالغ افراد کے مقابلے میں 50% زیادہ ہڈیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی ہڈیاں ابتدائی چند سالوں کے دوران آپس میں جڑ جاتی ہیں جس سے ہڈیوں کی کل تعداد کم ہو کر 206 رہ جاتی ہے۔ ہڈیوں کی یہ زیادہ تعداد بچے کو پیدائش کے وقت پیلوس یعنی کولے کی ہڈیوں کے راستے آسانی سے گزرنے میں مدد دیتی ہے جس سے بچے کی پیدائش بغیر کسی نقصان کے آسانی سے ہو جاتی ہے۔ بچوں کے گھٹنوں کی ہڈیاں سخت نہیں ہوتی، ان میں کارٹیلیج نرم ہڈی کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جو گھٹنے کی ہڈی جیسا لگتا ہے
اور 2 سال کی عمر میں یہ ہڈیاں سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور 6 سال کی عمر میں باقاعدہ سخت ہڈیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ بچوں میں ٹیسٹ بڈس یعنی ذائقہ چکھنے کے حص رکھنے والے سیلز بالغ افراد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ بچوں میں یہ سیلز نہ صرف زبان پر بلکہ منہ کے اطراف، تالو، ٹونسلز اور گلے کے پچھلے حصے میں بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچہ تقریباً 4 ماہ کی عمر تک نمک کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتا۔ ماہرین کے مطابق حمل کے دوران ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے جسم پر باریک بال اور دم بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ بال اور دم پیدائش سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ دم والا حصہ کوکیکس یعنی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے سرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے پانی کے اندر کچھ لمحوں تک خود بخود اپنی سانس روک سکتے ہیں اور ایسا کرتے وقت اپنے دل کی دھڑکن اور جسم کے بیرونی حصوں کے خون کے نظام کو بھی اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ تاہم بچوں کی یہ فطری صلاحیت 4 سے 6 ماہ کی عمر کے بعد برقرار نہیں رہتی۔ کچھ دلچسپ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اوسطاً لڑکے بچیوں کے مقابلے میں ماں کے پیٹ میں 1 دن زیادہ گزارتے ہیں۔ سیاہ فام بچوں کے مقابلے میں سفید فام بچے ماں کے پیٹ میں 5 دن زیادہ گزارتے ہیں۔ 3 سال سے پہلے بچوں میں کوئی یادداشت نہیں ہوتی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ تب تک یادداشت کا نظام کافی حد تک نشو و نما نہیں پا چکا ہوتا، یا پھر اس لیے کہ یادداشت کا تعلق زبان کو سمجھنے کی صلاحیت سے ہو سکتا ہے۔ بچے کو دن اور رات کے فرق کو پہچاننے میں 12 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس لیے شروع میں ان کا سونے کا معمول بے قاعدہ ہوتا ہے، جو تقریباً 5 ماہ کی عمر تک جاری رہ سکتا ہے۔ 85% نوزائیدہ بچے پیٹھ کے بل لیٹنے پر دائیں جانب رخ کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ترجیح صرف چند ماہ تک رہتی ہے، لیکن یہ اس بات کی نشاندہی بھی کر سکتی ہے کہ آیا وہ بڑے ہو کر رائٹ ہینڈڈ یعنی دائیں ہاتھ والے بنیں گے یا لیفٹ ہینڈڈ یعنی بائیں ہاتھ والے۔ اگر بچے دائیں جانب رخ کرنا پسند کریں تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ بچے رائٹ ہینڈڈ یعنی دائیں ہاتھ والے بنیں گے، اور اگر بچے بائیں جانب رخ کرنا پسند کریں تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ بچے بڑے ہو کر لیفٹ ہینڈڈ یعنی بائیں ہاتھ والے بنیں گے۔ ماں کا دودھ جادوئی انداز میں خود کو ڈھال لیتا ہے۔ بچے کو اگر فارمولا ملک یعنی ڈبے کا دودھ دیا جائے تو بچے کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ دودھ کی مقدار بھی بڑھانا پڑتی ہے، جبکہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا دودھ بچے کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اضافے کی بجائے اس کی مخصوص ضروریات کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے دودھ کی ترکیب یعنی اجزاء کا تناسب بھی مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے اور فی اونس کیلوریز کی مقدار میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بچے ہر وقت نیند میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا دماغ جو ان ابتدائی چند مہینوں میں بہت زیادہ معلومات جذب کر رہا ہوتا ہے، جسم میں موجود گلوکوز کا زیادہ تر ذخیرہ استعمال کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کو اتنی زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں میں خودکار گرفت کا رد عمل اتنا زبردست اور مضبوط ہوتا ہے کہ ایک نوزائیدہ بچہ صرف انگلی تھام کر اپنے پورے جسم کا وزن سنبھال سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ گرفت اعصابی رد عمل ہے، مسلز کی طاقت نہیں۔ یہ اچانک کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا تجربہ کرنے سے اجتناب کریں۔ نوزائیدہ اور چھوٹے بچوں کی دل کی دھڑکن بالغ افراد کے مقابلے میں کافی تیز ہوتی ہے۔ یہ بالکل نارمل اور قدرتی بات ہے، کیونکہ بچوں کا میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور ان کا جسم تیزی سے نشو و نما پا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔